محمد برائے صحت و کامرانی مریض مومنین بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد برائے بلندی درجات مرحوم مومنین و شہدائے ملت جعفریہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد برائے نست و نابودی دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان، دشمنان شیعان حیدر کرار بلندتر صلوات صلی علی محمد محمد۔ مومنین کرام، ایک دفعہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا، فاطمہ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ایک عورت کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں، یا علی، ایک عورت کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے اور نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑے۔ آگے جناب سیدہ فرماتی ہیں، یا علی، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ مولا کائنات پوچھتے ہیں، فاطمہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں، یا علی، میں فاطمہ اس بات کو قطعی طور پہ پسند نہیں کرتی کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پر پڑے۔ بلندتر صلوات محمد۔ مومنین کرام، یہ اعلان ہے 7 محرم الحرام کو 2 بجے مجلس ہوگی، جس میں علامہ اقتدار حسین نقوی، علامہ منیر حسین صاحب خطاب فرمائیں گے بامقام علی ہاؤس، نصف مانکا کینال، فرید آباد کالونی میں۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید عارف حسین جان کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے، بلندتر صلوات۔ سورہ فاتحہ پڑھیے اپنے مرحومین کے لیے اور تمام تر شہداء ملت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم
الطاهرين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے بہت سارے مومنین نے التماس سے دعا کہا ہے. معصوم کا فرمان ہے یہ دعا ہر پریشانی کو دور کرتی ہے. مولا کے ظہور کی دعا بھی ہے اور معصوم فرماتے ہیں اگر ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے خدا مومنین کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے. سب مل کے الہی عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر او اقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیا وانصرانی فإنکما ناصرا. یا مولانا یا صاحب زمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں. آواز بڑھا دیں. بارہ دیگر صلوات پڑھیں. محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم آپ کی عزاداریاں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے اور جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھا ہے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں. ایک مرتبہ ان مومنین کے لیے جنہوں نے التماس سے دعا کہا، مخصوصاً ایک جوان کے عنصر میں مبتلا ہے، کسی مومنہ کی بچی بیمار ہے، معصوم فرماتے ہیں ذکر صلوات ایک ایسا ذکر ہے اگر مسلمان کثرت سے کرے، اپنے گھر میں، آفس جاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، خواتین کھانا پکاتے ہوئے اگر زباں پر کثرت سے محمد و آل محمد کا ذکر ہو تو دنیا بھی آباد ہوتی ہے، آخرت بھی آباد ہوتی ہے. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. اب ایک مرتبہ صلوات پڑھیں جس کے آخر میں وہ اجل فرجم بھی ہو. آواز بلند صلوات پڑھیں. پروردگار عالم مسلمان کو، انسان کو فکر کی دعوت دے رہا ہے. فرمایا تمہارا کوئی بھی عمل بغیر فکر کے قابل قبول نہیں ہے. جن لوگوں نے فکر کا راستہ چھوڑا، اپنی عبادتوں سے فکر کو نکالا، یا چاہے اپنی عزاداریوں سے فکر کو نکالا جائے، فرماتے ہیں اس عبادت سے اہل بیت راضی نہیں ہوتے. کربلا کا میدان مقام فکر کے لیے ہے. نماز جب پڑھو تو فکر کرو. اب ہمیں کہا جاتا ہے قبلہ تھوڑا سا چندے کے لیے مومنین سے گزارش کریے. معصوم فرماتے ہیں اے مومن، جو تو یہاں دے گا وہ آخرت میں تجھے دگنا ہو کر ملے گا. لیکن بعض لوگ کنجوسی کی عالم میں ہوتے ہیں، نہ اہل بیت پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کنجوس کی مثال اس گدھے اور خچر اور اونٹ کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر تو سونا اٹھایا ہوا ہے لیکن خود گھاس کھاتا ہے. اپنی پیٹھ پر تو سونا اٹھایا ہوا ہے لیکن خود گھاس کھاتا ہے. مولا فرماتے جو انسان کنجوسی کرتا ہے، وہ چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، وہ چاہے اپنی بیوی کے ساتھ ہو، وہ چاہے بچوں کو کپڑے لینے میں ہو، فرماتے اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے. اور مولا فرماتے مجھے کنجوس پہ بڑا رحم آتا ہے. کہ مولا کیوں؟ کہا دنیا میں تو امیر تھا، اتنا پیسہ کمایا، قارون کی طرح تجوریاں بھر دیں. دنیا میں پیسہ تھا لیکن غریبوں کی طرح رہا، خود پہ خرچ نہیں کیا، اولاد پہ خرچ نہیں کیا، بچوں پہ خرچ نہیں کیا. لیکن مولا فرماتا مجھے رحم آتا ہے جب مر جائے گا تو آخرت میں امیروں والا حساب دے گا. دنیا میں رہا غریب ہو کر، پیسہ تھا لیکن خرچ کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن جب ملائک اس سے حساب لیں گے کہیں گے اتنا پیسہ تھا اب حساب و کتاب دے، وہاں پہ امیروں کا حساب لیا جائے گا. فرماتے ہیں کمال یہ نہیں کہ کمالات کو جمع کرو، کمال یہ ہے کہ کمالات کو لٹاؤ.
کمال یہ نہیں کہ قارون کی طرح دولت کو جمع کرو، کمال یہ ہے کہ بیت المال میں جھاڑو دے کر علی کی طرح مصلی بچھاؤ۔ کمال یہ نہیں کہ انسان غار میں سانپ کو دیکھ کے ڈر جائے، کمال یہ ہے کہ مقتل میں تیر کو دیکھ کر انسان ہنس جائے۔ یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک تعبیر بتائی تھی کریم کی اور سخی کی، تو مولا فرماتے ہیں سخی وہ ہے یعطی بعد السؤال، جو سوال کرنے کے بعد عطا کرتا ہے، لیکن کریم وہ ہے یعطی قبل السؤال، ابھی مانگا نہیں لیکن وہ عطا کر دیتا ہے۔ فرماتے جب حاتم طائی کا بیٹا امام سے ملا تو کہنے لگا مولا میرا بابا بڑا سخی تھا۔ امام نے کہا یہ تو بتا کیسا سخی تھا؟ کہ فقیر آتا تھا 40 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک دروازے سے مانگا ملتا تھا، دوسرے دروازے سے مانگا ملتا تھا، تیسرے دروازے سے مانگا ملتا تھا، یہاں تک کہ ایک فقیر 40 دروازوں پہ جاتا تھا، ہمارے بابا حاتم طائی دیتے تھے۔ امام نے فرمایا سخی ہوگا لیکن کریم نہیں ہوگا، سخاوت اس کے وجود میں ہوگی لیکن کریم نہیں ہوگا۔ مولا وہ کس طرح کہ ایک فقیر 40 دروازوں پہ کیوں جاتا تھا؟ اگر کوئی علی کے در پہ آئے علی اتنا عطا کرتے تھے کہ 40 پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ اس مولا کے ماننے والے آئے۔ کمالات یہ نہیں کہ انسان جمع کرتا جائے۔ مولا فرماتے ہیں اے مومن جو یہاں پر دیتا ہے وہاں تجھے دگنا ملتا ہے، جو یہاں پہ خرچ کرتا ہے آخرت میں تجھے بڑھ بڑھ کر ملے گا۔ اور زندگی کس کے صدقے میں ملی؟ اہل بیت کے صدقے میں۔ لہٰذا کوشش کیا کریں وہ صدقے کی بات ہو، وہ کسی خیر کے کام میں شریک ہونے کی بات ہو، سب سے پہلے اس میں شریک ہوا کریں کہ مولا علی گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، سفرے پر بیٹھے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں بڑی مدتوں کے بعد بابا کا دل کر رہا تھا کہ کباب کھایا جائے، کباب کو پکوایا گیا، روزے کی حالت میں ہیں، افطاری کی حالت ہے، بس بابا کھانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ دروازے پر کسی فقیر نے آواز دی ہے کوئی کھانا کھلانے والا؟ علی نے کہا حسن بیٹا یہی اسے دے دے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا کوئی اور بھی کھانا دے سکتے۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو خود کے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کو دے دو۔ یہ کردار تھا مولا علی کا۔ پھر مولا وہی روٹی، مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا علی کا پیٹ جس طرح کباب سے بھرے گا اسی طرح روٹی اور نمک سے بھی بھر جائے گا۔ دنیا میں یہ پیٹ سادگی سے بھر سکتا ہے لیکن ہم خیر و خیرات میں بہت پیچھے ہیں۔ مولا فرماتے جو کپڑے اپنے لیے پسند کرو وہی کپڑے جب کسی غریب کو عید کے موقع پر کپڑے دیتے ہو وہی دو جو اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو اپنے لیے کچھ اور پسند کرو لیکن دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرو۔ جب مولا علی اپنے غلام قمبر کو درزی کے پاس لے جاتے ہیں، 2 جوڑے کپڑے کے ہیں، ایک کپڑا تھوڑا کوالٹی میں اچھا تھا، ایک کپڑا تھوڑا سادہ تھا۔ جب درزی پوچھتا ہے مولا اچھا والا کپڑا کس کے لیے سیوں، سادہ والا کپڑا کس کے لیے سیوں؟ مولا فرماتے ہیں اچھا والا قمبر کے لیے سی، سادہ والا علی کے لیے سی۔ ایک مرتبہ قمبر ہاتھ جوڑتا ہے مولا نہیں اچھا والا آپ لیجئے، سادہ والا مجھے دیجئے۔ مولا فرماتے نہیں قمبر تو ابھی جوان ہے، تجھے دنیا کی جوانی دیکھنی ہے، تو اچھے کپڑے پہنو۔ علی کی زندگی اسی سادگی میں گزر جائے گی۔ تو خدا را خیر و خیرات میں ہمیشہ قدم بڑھا کر خیرات کیجئے۔ کہ فرماتے ہیں جب حاتم طائی کی ماں سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا اتنا سخی کیسے بنا، کہ امام بھی پوچھتے ہیں حاتم طائی اتنے سخی کیسے بن گیا، تو جواب ملتا ہے یہ حاتم طائی جب بچہ تھا، جب باہر جاتا تھا تو اس کی ماں جب اسے عیدی دیتی تھی، جب پیسے دیتی تھی، فار ایگزامپل آپ اپنے بچوں کو روزانہ 10 روپیہ عیدی دیتے ہیں یا 50 روپیہ عیدی دیتے ہیں، اس کی ماں جب بھی اس کو عیدی دیتی تھی تو اگر 50 روپیہ عیدی تھی تو 50 کی جگہ اسے 100 دیتی تھی، کہتی تھی اے میرے لال 50 تیرے لیے اور 50 جب باہر جاؤ تو کسی فقیر کو دینا۔
کہ جتنا مجھے دیا اتنا ہی حصہ اپنے بچے کو فقیر کے لیے دیتی تھی۔ حاتم طائی کہتا ہے بچپن سے مجھے عادت تھی جتنا اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا اتنا فقیروں پہ خرچ کرتا تھا۔ یہ عادتیں بچپن سے بنتی ہیں، ایسا نہیں کہ انسان بڑھاپے میں ہی کسی عادت میں آ جائے۔ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے بھائی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اب میرے پاس کیونکہ مختلف مومنین چٹھیاں دیتے ہیں سوالات کی، لیکن واللہ ٹائم نہیں رہتا۔ اب 3 دن سے جیب میں پڑی ہوئی ہیں لیکن مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ کوشش کروں گا آخری 2 دن کی مجالس میں جتنے آپ نے سوال کیے ایک لسٹ پہ بنا کے مجلس کے اینڈ والے حصے میں 15 منٹ میں ان تمام سوالات کا جواب دیا جائے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے بھائی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچپن سے دیکھو، اگر حاتم طائی سخی بنا تو اس کے بچپنے میں کوئی عادت تھی کہ وہ جا کر سخی بنا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہر صحابی کو جو اس کا ظرف ہے اس ظرف میں دیکھ کر مانتے ہیں۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم میزان میں تولتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق۔ اب ایک عام سی مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے، فرماتے ایک بوڑھا شخص چلا گیا فوج میں اور فوج کے کمانڈر کو کہا بھائی آپ کے پاس میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں۔ فوجی کمانڈر نے کہا بھائی آپ کی عمر کتنی؟ کا 70 سال۔ بھائی فوج میں آنے کے لیے عمر کی قید ہے 18 سال، آپ 70 سال میں آئے، 70 سال میں کوئی بھرتی نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگا فوجی صاحب آپ کے پاس کوئی کمانڈر کا عہدہ نہیں؟ آپ کے پاس کوئی کمانڈر کا عہدہ نہیں، میں اس میں بھرتی ہو جاؤں؟ تو کہا فوج میں آنے کے لیے پہلے سپاہی بننا پڑتا ہے پھر کمانڈر بننا پڑتا ہے، ڈائریکٹ کوئی کمانڈر نہیں بنتا۔ کھانے کی ابتدا دسترخوان سے نہیں ہوتی، ایگریکلچر سے ہوتی ہے۔ گھر بنانے کی ابتدا فاؤنڈیشن سے ہوتی ہے، روفنگ سے نہیں ہوتی۔ کوئی کہے میں چھت سے بنانا شروع کروں گا، کہ نہیں فاؤنڈیشن سے شروع ہوگی۔ کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو امتحان بن کے کوئی ڈاکٹر بنتا، یہ نہیں کہ گھر میں بورڈ لگا لے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ فرمایا خلافت کی ابتدا بھی غدیر سے ہوتی ہے، سقیفہ سے نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم اگر اہل بیت کے لیے کہتے ہیں تو ان کی شجاعت کے معیار کو دیکھتے ہیں، ان کی طاقت کے معیار کو دیکھتے ہیں۔ بچپنے کا عالم یہ ہے کہ کبھی بستر نبی پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچپنے کا عالم یہ ہے کبھی نبی کے کاندھوں پہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچپنے کا عالم یہ ہے کہ میرا نبی نماز سب سے افضل ہے، لیکن جب حسین اس کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں تو نبی حسین کی خاطر اپنی نماز کو روک دیتے ہیں۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کسی میدان میں کسی نلی کا مقابلہ نہیں کیا، حالانکہ دنیا کا اصول یہ ہے جو شجاع ہوتا ہے ظاہری طور پہ متکبر ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آتا ہے، چھوٹا سا پاور آ گیا انسان لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن علی کا یہ مقام ہے، میدان جنگ میں شیر کی طرح ہیں، لیکن جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو خدا کے سامنے بلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ مولا کا صحابی فرماتا ہے میں نے علی کو کبھی اس عالم میں نہیں دیکھا کہ جب وضو کرتے تھے تو مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ جب پوچھا جاتا تھا مولا آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہ نہیں کرتے، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، لیکن مولا یہ چہرے پہ ایسا رنگ کیسا بن گیا؟ مولا فرماتے ہیں جب میں وضو کرتا ہوں، جب میں خدا کو خود کو اس عظیم خدا کے سامنے پاتا ہوں، جب اس کے جلال کو دیکھتا ہوں تو میرے بدن پہ رعشہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو شیر کی طرح، جب مسجد میں آتے ہیں تو بالکل اسی طرح۔ ان کے بچپنے کو دیکھیں، ان کی جوانی کو دیکھیں، ان کے سخاوت کو دیکھیں، ان کی تقویٰ کو دیکھیں، کسی نے بھی کسی میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ کہ کربلا کا سب سے بڑا اصول یہی تھا، اور اسلام کے بھی یہ 3 اصول ہیں جو کربلا کے اصول تھے۔ یہ 3 اصول
اہل بیت نے اپنائے اور اہل بیت نے دنیا والوں کو سکھائے۔ فرمایا پہلا اصول عقل، معرفت، عقیدہ اور عمل، یہ چاروں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ معرفت وہ عقل سے ملتی ہے، عقیدہ جو قلب سے جڑا ہوا ہے، عمل جو آپ کے اعضاء سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انسان کے بدن کو بھی 3 طبقوں میں تقسیم کیا۔ پہلا طبقہ دماغ، جس سے معرفت حاصل کی جاتی ہے، جس میں عقل ہوتی ہے۔ دوسرا طبقہ انسان کا قلب، جو پورے بدن میں خون کو دوڑاتا ہے، قلب سے انسان کا عقیدہ پیوند ہے۔ اس کے بعد عمل ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے۔ یہ 3 چیزوں جب ملتی ہیں تو پھر کربلا بنتی ہے۔ امام فرماتے پہلے لا الہ الا اللہ کا ہو، اس کے بعد معرفت حاصل کرو۔ جب معرفت حاصل کرو گے پھر ایک عقیدہ بنتا ہے، قلب سے اس عقیدے کو مانو۔ جب قلب سے مان لیا اب اپنے اعضاء و جوارح سے اس عقیدے پہ عمل کرو۔ لا الہ الا اللہ کہنا صرف زبان سے کافی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں جب شہیدوں سے پوچھا جاتا تھا تو ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے۔ امام حسین کا لقب تھا یا سار اللہ، یعنی اے خدا کے خون، اے خون خدا تجھ پہ میرا سلام ہو۔ مولا فرماتے جس طرح بدن بغیر خون کے نہیں چل سکتا، اسی طرح اسلام بغیر حسین کے نہیں چل سکتا۔ اور یہ اسلام کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب 3 چیزیں انسان کے پاس آ جائیں۔ اب عقل کے لیے ادراک کی ضرورت ہے، ادراک کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کے لیے نظر کی ضرورت ہے، نظر کے لیے بینائی کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان کی بینائی صاف نہیں تب تک انسان کی عقل صحیح نہیں۔ اگر بینائی خراب ہے کہ مولا فرماتے ہیں مومن کوشش کرے اپنی بینائی کو حسد اور بغض سے بچائے۔ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو مومن کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ دوسری منزل مولا فرماتے ہیں مومن اپنی نظروں کو تعصب سے بچائے۔ تعصب اور حسد انسان کی بینائی کو خراب کر دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے جس طرح سرما تمہاری آنکھ کی بینائی کو بڑھاتا ہے، اے مومن اسی طرح اپنی بینائی کو علم کی روشنی سے بڑھاؤ۔ آج ہمارے معاشروں سے جب علم ختم ہو جائے گا تو بینائی کمزور ہو جائے گی، اور جب دلوں میں حسد ہوگا، حقد ہوگا، بغض و کینہ ہوگا، کبھی مومن اپنے علم کو نہیں بڑھا سکتا۔ مولا فرماتے دوسری منزل ہے تعصب۔ جس مومن تعصب کی نگاہ سے دیکھے، اگر آپ تعصب کی عینک لگا کر کسی خطیب کو سنیں گے یا ذاکر کو سنیں گے تو یقیناً نہ اس کی محبت دل میں جائے گی، نہ اس کا کلام کا اثر ہوگا۔ اگر حسد سے کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھیں گے، نہ اس کا عمل پسند آئے گا، نہ اس کا کردار پسند آئے گا۔ مولا فرماتے پہلے حسد کی عینک کو اتار، پھر تعصب کی عینک کو اتار، پھر اسلام کے اندر داخل ہو، پھر تمہارا قلب اسے قبول کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کے تصورات جو ہیں نا، آپ کا ذہن جس چیز کو کہتا ہے وہ منتقل کرتا ہے قلب کی طرف، آپ کے دل کی طرف۔ دل پھر سوچتا ہے اگر اس کام کے کرنے میں فائدہ ہے تو پھر وہ آپ کے اعضاء کو آرڈر دیتا ہے یہ کام کرو، اگر فائدہ نہیں ہے تو دل اس کو روک دیتا ہے۔ امام فرماتے ہر انسان اپنے ضمیر کی آواز کو سنتا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ کربلا کے میدان میں ابن سعد پوری رات سوچتا رہا۔ کبھی کہتا تھا حسین کو قتل کروں، کبھی آواز آتی تھی نہیں قتل نہ کرو، کبھی کہتا تھا رے کی حکومت ملے گی، کبھی اس کو جہنم نظر آتی تھی۔ لیکن مولا فرماتے پوری رات کی کھلبلی کے بعد صبح کو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے حسین کو قتل کرنا ہے۔ مولا فرماتے یہ دلیل اس بات کی کہ سمجھ جا تیرا نفس کبھی تیرے مقابلے میں آتا ہے اور ہمیشہ تجھے نقصان میں ڈالتا ہے۔ کس کو ہمارے نفس نے اور انسانوں کے نفس نے فائدے میں ڈالا؟ تعصب سے بچ، کیونکہ تعصب انسان کو شخصیت پرست بناتا ہے۔ آج ہماری قوم میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ شخصیت پرستی کا مسئلہ ہے۔ جب شخصیت پرستی آ جاتی ہے پھر انسان صحیح غلط کو نہیں دیکھتا۔ اگر کسی کو میری شخصیت پسند آ گئی پھر وہ انسان اس تناظر میں نہیں دیکھے گا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، کہ جو کہا صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب شیخین کے بعد یعنی پہلے خلیفے اور دوسرے خلیفے، جناب عثمان ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، ایک شورا بنی 6 لوگوں کی، تاریخ کا مطالعہ کریے، مولا علی کے پاس آئے یہ 6 لوگ،
کہ یا علی ہم آپ کو خلافت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ کون سی شرط؟ کا شرط یہ ہے کہ آپ رسول کے طریقے کو اور شیخین کے طریقے کو صحیح سمجھیں گے، پھر ہم آپ کو خلافت دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے کہا میرے لیے میزان قرآن ہے اور نبی کی سنت ہے، اگر انہوں نے طریقہ صحیح اپنایا میں کہوں گا صحیح ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ان کا طریقہ حدیث اور قرآن کی خلاف ہوگا میں علی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہتے یا علی مان جا حکومت ملے گی، کہ نہیں، کہ اگر نہیں مانو گے خلافت نہیں ملے گی، کہ کوئی بات نہیں، تمہاری حکومت تمہاری خلافت علی کے نزدیک ایک حیوان کے منہ کے پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہاری حکومت کے لیے بیٹھا ہوا۔ کل میں نے کیا مثال دی تھی، اگر پتھر کو اوپر رکھیں اور سونے کو نیچے رکھ دیں تو سونا سونا رہتا ہے، پتھر پتھر رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ علی کو خلافت نہیں ملی تو پتہ نہیں مولا کے ہاتھوں سے کیا چلا گیا۔ مولا فرماتے پوری کائنات میرا انکار کر دے، علی کی صحت اور سلامتی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہاں پر دین سکھانے آئے ہیں۔ اگر میں خلافت کے لیے لڑتا، مولا فرماتے کب کی مجھے خلافت مل جاتی، کب کی مجھے طاقت مل جاتی۔ لیکن اس زمانے کے لوگ بھی شخصیت پسند تھے، شخصیت پرست تھے۔ کیوں امام حسین کے مقابلے میں آئے؟ اس کی اصل وجہ اگر آپ کربلا کا مطالعہ کریں گے یہی ہے کہ ان کے قبیلوں کے سرداروں نے کربلا جانے سے انکار کر دیا۔ جیسے یہاں پر کھوسا، لغاری، بھٹا، مختلف قبیلے ہیں نا آپ کے ڈیجی خان میں جتنا میں جانتا ہوں، سیدوں کا قبیلہ، مختلف لوگ ہیں۔ اب اگر کسی سید کے بڑے نے کہہ دیا یہی فیصلہ ہے تو عقل نہیں استعمال کرنی کہ بڑے نے کہا تو یہی ہے۔ اگر کسی بڑے کھوسے صاحب نے کہا یہ میرا اٹل فیصلہ ہے تو کہ عقل استعمال نہیں کرنی، بڑے نے کہا یہی کرنا ہے۔ مولا فرماتا جب انسان شخصیت پرست بنتا ہے تو قاتل حسین بنتا ہے۔ جب انسان شخصیت پرست بنتا ہے تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ملتا ہے ایک عراقی شام سے گزر رہا تھا اور معاویہ کا لشکر عراق سے آ رہا تھا، بڑے انہوں نے زخم کھائے تھے کیونکہ جنگ میں بھاری ان کو نقصانات اٹھانے پڑے تھے۔ ان کی نگاہ عراقی پہ پڑ گئی کیونکہ مولا کا لشکر عراق کا تھا، امیر شام کا لشکر شام کا تھا۔ جیسے نگاہ پڑی انہوں نے کہا بھائی مرغا مل گیا، سارا بدلہ اسی سے اتارو۔ انہوں نے کیا کیا، اس بیچارے کا اونٹنی تھی، اونٹ تھا، اس اونٹ کو اٹھایا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے کہا میں امیر شام کو جا کر شکایت کروں گا تم لوگوں نے میرے اونٹ کو لیا ہے۔ یہ چلا گیا امیر شام کے پاس، اے امیر شام ان لوگوں نے میرے اونٹ کو چرایا ہے، میرا اونٹ مجھے نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ معاویہ نے اپنے سپاہیوں کی طرف نگاہ کی کہ تم نے اس بیچارے کا اونٹ لیا ہے، تو سپاہی نے 50 گواہ پیش کیے۔ کتنے گواہ؟ 50 گواہ پیش کیے کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ میری ہے۔ معاویہ نے کہا بھائی گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اونٹنی جو ہے یہ میرے سپاہی کی ہے۔ وہ عراقی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ قبلہ وہ کہہ رہے ہیں اونٹنی ہماری ہے، آپ کہہ رہے ہیں اونٹنی ان کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ اونٹنی نہیں اونٹ ہے، سب سے پہلی بات یہ اونٹنی نہیں ہے اونٹ ہے، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ ان کا ہے۔ اس نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ اسی کا ہے، کیا کرتا بیچارہ۔ سب جب چلے گئے تو معاویہ نے اسے بلایا کہ ادھر آ جا۔ جب وہ معاویہ کے پاس آیا تو معاویہ نے اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے یہ اونٹ تھا، اونٹنی نہیں تھی، لیکن ایک بات یاد رکھ میں تجھے اس کی ڈبل قیمت ادا کرتا ہوں، اور اب جا عراق علی کو جا کر کہو میرے پاس 1 لاکھ کی ایک ایسی فوج ہے جیسے اونٹ اور اونٹنی کا پتہ نہیں۔ علی کو جا کر بتا میرے پاس ایسی فوج ہے جس کو میں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی ہے، اور علی کو کہو ایسی فوج سے مقابلہ کیسے کرے گا۔ یعنی جو لوگ شخصیت پرست تھے، جو معاویہ کہہ دے وہ صحیح، جو یزید کہہ دے وہ صحیح،
جو خلفاء کہہ دیں وہ صحیح، حالانکہ جانتے بھی تھے یہ فاسق فاجر ہے، لیکن کیونکہ شخصیت پرست تھے، کوئی شام پرست تھا، کوئی عراق پرست تھا، کوئی کوفہ پرست تھا، اور اسی لیے لوگ گمراہی میں چلے گئے۔ فرمایا بدھ کو ان کا لشکر نکل رہا تھا، اور معاویہ نے اپنے لشکر کو کہا کہ جمعے تک تو جنگ ہوگی، ہم جمعہ پڑھ نہیں سکیں گے، لہٰذا ہم نماز کو بدھ کو ادا کر دیتے آئے۔ سب نے نماز پڑھی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ مسلمانوں کا ایک اور خلیفہ تھا ولید، اس نے تو انتہا کر دی، جب صبح کی نماز کا وقت ہوا اس نے اپنی کنیز کے سر پہ امامہ رکھا کہ جا کر مسلمانوں کو نماز پڑھا کے آ، اور وہ نماز پڑھا کے بھی آئی، مسلمانوں نے نماز پڑھی بھی اور اسی نماز کے ساتھ ہی مر گئے۔ یہ فاجعات تاریخ کیوں لکھتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ شخصیت پرست تھے۔ مولا فرماتے کبھی شخصیت پرست نہ بن، کسی بھی شخص کو دیکھنا ہے اور تولنا ہے تو میزان میں تولو، عمل میں تولو، تقوی میں تولو۔ آج ہماری تنظیمیں، آج ہمارے شیعہ، آج ہمارے جتھے، آج ہمارے علی کی ولایت کے ماننے والے شیعہ شخصیت پرست بن گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے۔ اگر میرے لیڈر نے کہا تو صحیح، اگر میرے ریس نے کہا تو صحیح، اگر میرے قبیلے کے بڑے نے کہا تو صحیح۔ مولا فرماتے ہیں ہر بات تب صحیح ہوتی ہے جب قرآن اور سنت میں نظر آتی ہے۔ اے مومن، شخصیت پرستی سے بچا کرو، تعصب سے بچا کرو، حسد سے بچا کرو۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے اے مومن، تیرے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ شخصیت پرستی تیرے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ مولا فرماتے قیامت کے دن جب ان کے اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ امام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تو دنیا میں کس کے پیچھے چلتا تھا؟ حق کے پیچھے چلتا تھا یا باطل کے پیچھے چلتا تھا؟ ایک عالم دین کا شاگرد تھا، کہتا تھا قبلہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے دین کا کام کس طرح ہوگا؟ وہ فرماتے قبرستان چلا جا، قبروں میں لیٹے ہوئے مردوں کو برا بھلا کہہ کر آؤ۔ کہتا میں قبرستان چلا گیا، میں نے برا بھلا کہا، واپس آیا، کہا بتاؤ مردوں نے کچھ کہا تمہیں؟ کہا نہیں، مردوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا اب دوسرے دن قبرستان جا، ان کی تعریف کر کے آ۔ کہتا میں نے تعریف کی، واپس آیا، کہا اب بتا مردوں نے کچھ کہا کہ نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا جب دین کا کام کرو تو لوگوں کو اس طرح تصور کیا کرو، نہ تعریف کی پرواہ ہو تجھے، نہ تجھے ان کی سرزنش کی پرواہ۔ ہمیشہ دین کے کام میں یہ تصور کرو، کوئی یہ تصور نہ کرو کوئی تمہیں برا کہے گا یا بھلا کہے گا۔ مولا فرماتے ہمیشہ اپنے کانوں کو بند رکھا کرو، جو خدا نے کہا ہے اس کو انجام دیا کرو، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑا کرو۔ لیکن ہم آج لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، ہم آج یہ پرواہ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب میرے لیے کیا کہیں گے، میرے رشتہ داروں میں کیا ہوگا، اگر میں فلاں رشتہ دار کی شادی میں نہیں گیا تو میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند ہو جائے گا، چاہے اس شادی میں گانا ہو، بجانا ہو، حرام کی محفل ہو، لیکن رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کبھی بھی حرام کی محفل میں نہ جایا کرو، اور لوگوں کو ہمیشہ صلہ رحمی حرام میں یاد آ جاتی ہے، لیکن سالوں گزر جاتے ہیں، بہن سے بات نہیں کرتا، بھائی سے بات نہیں کرتا، بیٹے سے بات نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے اے مومن، جب دل سے حسد اور بغض کو نکالے گا پھر جا کر تیری تربیت ہوتی ہے۔ اور فرماتے اگر لیڈر گمراہ ہو جائے تو قوم گمراہ ہو جاتی ہے، قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک مولانا صاحب انڈیا کے تھے، فرماتے ہیں اپنے گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں کو وضو نہیں آتا تھا، کہا اس کو وضو سکھانا ہے، تو کہا ایک ایک کو سکھاؤں گا تو صبح ہو جائے گی۔ تو سب کو لے گئے ایک نہر کے کنارے، کہا میں وضو کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھیے کہ میں کس طرح وضو کرتا ہوں۔ اب انہوں نے کلی کی، سب نے کلی کی، انہوں نے ناک میں پانی ڈالا، سب نے ناک میں پانی ڈالا، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، سب نے چہرہ دھویا۔ جب مسح کی باری آئی، قبلہ کا پاؤں پھسل گیا، سیدھا چلے گئے پانی کے اندر۔ اب گاؤں والوں نے سمجھا یہ بھی شاید وضو کا حصہ ہے، ہاں، سارے کے سارے بیچارے پانی کے اندر چلے گئے۔ تو جب لیڈر پھسلتا ہے تو قومیں بھی پھسل جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔
بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و یہ اسے فارسی میں کہتے ہیں کور کورانہ تقلید، یعنی آنکھیں بند کر کے اتنا شخصیت پرست بن جاؤ کسی کے پیچھے چلنے لگو۔ فرماتے یہ زندگی میں کبھی مت کیا کرو، کیونکہ اس میں گمراہی، اس میں کچھ نہیں۔ جب لیڈر پھسلتا ہے تو قومیں پھسل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ جس کا انتخاب کر رہے ہو وہ قرآن اور سیرت اور اہل بیت کے کردار کے مطابق ہو۔ فرماتے ہیں ایران میں پہلے حمام ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کو صبح جب حمام کھلتا تھا تو جس طرح آپ مشہد گئے ہوں گے، وہ نغارے بجاتے ہیں کہ حمام میں نغارے بجایا کرتے تھے کہ بھائی حمام کھل گیا، لوگ آ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حمام کا نغارہ خراب ہو گیا تو انہوں نے ڈھونڈا بھائی کہیں سے نغارہ مل جائے۔ ایک بڑا مہنگا نغارہ تھا، وہ انہوں نے خریدا اور حمام میں لگا لیا۔ ایک بیچارے شخص نے دیکھ لیا کہ بھائی یہاں پر اس گاؤں میں لوگ کتنے بے وقوف ہیں، اپنے حمام کے لیے اتنا مہنگا مہنگا نغارہ، یا آپ دھول سمجھیں، وہ خرید رہے ہیں۔ یہ گیا دوسرے شہر، وہاں سے کوئی 30-40 نغارے لے کر آئے کہ میں جاؤں گا، یہ مجھ سے بھاری قیمت میں خریدیں گے، لہٰذا میرا بہت فائدہ ہوگا۔ جب خرید کر وہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کوئی مجھ سے خریدنے ہی نہیں آ رہا، سارے نغارے وہیں کے وہیں پڑے آئے۔ ایک چالاک تاجر وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا یہ بیچارہ سارے نغارے جمع کر کے بیٹھا ہے اور مایوسی کی حالت میں اپنے نے سارے پیسے دے کے خرید کے لایا، لیکن کوئی خریداری نہیں مل رہا۔ تو تاجر نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہ ان کا ایک نغارہ خراب ہوا تھا، انہوں نے اتنی بڑی قیمت میں خریدا، میں نے کہا یہ نغاروں کی ضرورت ہے، میں لے کر آیا۔ تو اس تاجر نے کہا کتنا بے وقوف ہے تو، پورے شہر میں 2 حمام ہیں، تو 20 نغارے لے کر بیٹھ گیا ہے، خریدے گا کون؟ انویسٹمنٹ سے پہلے سوچا کرو۔ قانون بزنس ہے کہ سیل اینڈ ڈیمانڈ، جب تک ڈیمانڈ نہیں کوئی چیز سیل نہیں ہوتی، جب تک ڈیمانڈ نہیں کوئی چیز بکتی نہیں۔ شہر میں ڈیمانڈ نہیں اور آپ 20 نغارے لے کر آ جائیں۔ تو کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہا میں ان گاؤں والوں کو جانتا ہوں، یہ بڑے بے وقوف ہیں، ایک کام کرتا ہوں کہ ایک نغارہ مجھے دو۔ یہ نغارہ اس نے لیا اور کہتا ہے اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ یہ جب شہر میں چلتا تھا تو اپنی عصا پہ سہارا دیتا تھا، اب اس نے عصا کو رکھ دیا، نغارے کو اٹھا لیا، نغارے پہ سہارا دے کے پورے شہر میں پھرا اور چلا۔ شہر والوں نے دیکھا اتنا کامیاب تاجر، اتنا پیسے والا تاجر، یقیناً اس کامیابی کی وجہ یہ نغارہ ہے کہ یہ جو شہر میں چل رہا ہے اس کا سہارا لے کر، یقیناً اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ یہ نغارہ ہے۔ سب گئے اس کے پاس، سب نے نغارے خرید کر اور شہر میں اسی طرح چلنے لگے۔ یہ دوسرے دن جب گیا اس نے کہا بھائی بتاؤ، کہ سارے بک گئے، کمائی ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے دوسرے دن عصا لی، پھر دوبارہ عصا کے ساتھ شہر میں چلنے لگا۔ شہر والوں کو پتہ چل گیا بھائی ہم دھوکے میں آ گئے۔ جو اندھی تقلید کرتا ہے، جو عقل اور فکر کو استعمال نہیں کرتا، وہ مولا فرماتے ہیں ہمیشہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ اور فرماتا ہے مومن شیطان کے دھوکے سے بچنا۔ آج کا مسلمان شیطان کے دھوکے سے نہیں بچ رہا، سمجھ نہیں رہا کہ شیطان گمراہ کس طرح کرتا ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں مجھے بڑی مشکل سے ایک کتاب ملی لبنان سے، اس میں ایک عجیب فارمولہ تھا کہ فرماتے ہیں میں اتنا پڑھ چکا لیکن مجھے کبھی بھی یہ فارمولہ نظر نہیں آیا تھا۔ مولا فرماتے دوست کے جاننے سے پہلے دشمن کو جانو۔ کربلا نگاہوں کو ٹکا کے رکھنے کا نام نہیں کہ صرف حسین کے جسم کو دیکھو، صرف چھلنی جسموں کو دیکھو۔ فرماتے نہیں، اگر ایک درخت سے ایک سیب گرتا ہے، اس کے بجائے کہ آپ سیب کو دیکھیں، آپ زمین کی گریوٹی کو دیکھیں کہ یہ سیب نیچے گر کیوں رہا ہے۔ کربلا کی شہادت سے پہلے اس شہادت کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس فلسفے کو دیکھیے۔ فرماتے ہیں میں نے کتاب میں ایک جملہ پڑھا کہ شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو من طاعت الی طاعہ۔ کبھی آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ شیطان شراب کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، نفس حرام کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، نفس زنا کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے،
نفس نشے کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، گالی گلوچ کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، حسد کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، بغض کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے ایک مرتبہ یہ شیطان من طاعت الی طاعۃ، ایک عبادت سے دوسری عبادت کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، ایک عبادت کے ذریعے دوسری عبادت سے گمراہ کرتا ہے۔ کہ وہ کس طرح؟ کہ مثال کے طور پر آپ کو عادت ہے روزانہ صبح کے وقت زیارت عاشورہ پڑھنے کی، فکس ہے آپ کا ٹائم اور آپ عادی ہیں صبح زیارت عاشورہ پڑھنے کے یا آدھا گھنٹہ قرآن کے پڑھنے کی۔ ایک مرتبہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے آواز آئی فلاں ہمسائے میں فلاں رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے، آئیے چلتے ہیں اس کی عیادت کے لیے۔ آپ نے کہا نہیں ٹھہرو میں قرآن پڑھ دوں۔ قرآن بھی طاعت ہے، کسی مومن کی بازدید اس کے پاس جانا بھی طاعت ہے۔ شیطان ایک اطاعت کو دوسری اطاعت سے لڑاتا ہے۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے نا بھائی نماز افضل یا عزاداری افضل؟ شیعوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں، نماز افضل یا عزاداری افضل؟ پھر کہتے بھائی اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ وہ تو جنت میں چلا گیا، اور آپ ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ میں کہوں گا پہلے یہ بتاؤ کتے نماز پڑھتے کب ہیں؟ نماز پڑھنا کتوں کا کام نہیں، نماز پڑھنا انسانوں کا کام ہے، نماز پڑھنا عقل مندوں کا کام ہے۔ کہ عزاداری افضل یا نماز افضل؟ بھائی عزاداری نماز کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، وہ نماز قبول ہوتی ہے جس میں عزاداری ہو، وہ عزاداری قبول ہوتی ہے جس میں نماز ہو۔ نماز کی حالت میں اپنی دنیا پر گریہ کرنا حرام ہے، اپنے بیٹے کے لیے رو، اپنی بیوی کے لیے رو، اپنے رزق کے لیے رو، اپنی دنیا کی مصیبتوں پہ رو، حرام ہے۔ لیکن اسی نماز میں اگر حسین کی مصیبت پہ روتے ہو تو حلال ہے۔ نماز میں کوئی تقابل نہیں، من طاعت الی طاعۃ۔ کسی مومن کو عادت ہے ہر سال کربلا جانے کی، اور فخر سے بتاتے بھائی میں نے 20 حج کیے، میں 20 مرتبہ کربلا جا چکا۔ آ کر کسی مومن نے کہا بھائی ہمارے محلے میں خاتون ہے، بیوہ ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، فلاں بچی ہے اس کے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں، فلاں یتیم بچہ ہے اس کی تعلیم کے لیے کچھ پیسے چاہیے تاکہ کل ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، شیعت کا نام روشن کرے، پیسے نہیں۔ آپ یہ جو 40 50 ہزار 60 ہزار کر کے کربلا جاتے ہیں، ایک بار زیارت کر کے آئے نا، یہ پیسے دیجئے ہم اس یتیم کو دیں، اس بیوہ کو دیں۔ کہتا نہیں مجھے تو زیارت کرنی ہے۔ بھائی 20 بار حج پہ جا چکے ہو، اس سال کے حج کے پیسے کس غریب کو دو، کسی یتیم کو دو، کسی بیوہ کو دو، کسی مومنہ کے جہیز میں کام آ جائیں، وہ گھر میں فاقے ہیں ان کو دو۔ کہتا نہیں مجھے حج کرنا ہے۔ حج بھی طاعت ہے، غریب کی مدد کرنا بھی طاعت ہے، لیکن شیطان دونوں عبادتوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے اگر مومن ان ظرافتوں کو سمجھے اپنی زندگیوں میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور یہی ایسے لوگ جب قیامت میں اٹھے کہیں گے خدایا میں نے 20 حج کیے، میں 40 مرتبہ کربلا گیا، میں 50 مرتبہ نجف گیا، میں نے اتنے عمرے کیے لیکن پھر بھی جہنم کے راستے پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کی آواز آئے گی کہ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھا کہ تم کسی غریب کی مدد کرو۔ کربلا جانا امپورٹنٹ تھا لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ تھا کسی بیوہ کی مدد کرو۔ حج پہ جانا امپورٹنٹ تھا لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ تھا کہ اگر کسی مومنہ کے گھر میں جہیز نہیں اس کے جہیز کے لیے پیسے دو۔ علی کی زیارت پہ جانا امپورٹنٹ ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کی بیماری کا خرچہ دے۔ کتنے ایسے یتیم بچے ہیں جو گھروں میں اور یتیم خانوں میں، کتنے ایسے شیعہ ہیں جو پل رہے ہیں لیکن ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں کہ بھائی ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ امام حسین بھی اطاعت اور طاعت کر رہے تھے۔ مولا کون سا مدینے میں بیٹھ کر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، حج پہ جا رہے تھے، عمرے کر رہے تھے، وہاں پر مومنین مسلمان آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، مولا سب کے جواب دے رہے تھے۔ لیکن مولا فرماتے یہ بھی طاعت ہے، اس سے بڑی طاعت ہے کہ میں لوگوں کے دین اور ایمان کو بچاؤں۔ اپنے گھر کو چھوڑا، کربلا کو اختیار کیا۔ آیت اللہ بہجت اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ فرماتے یہ دنیا، یہ نفس اتنا ملعون ہے کہ انسان کو دشمن اہل بیت بنا دیتا ہے۔
آپ نے یہ واقعہ سب نے سنا کہ مالک اشتر جب معاویہ کے خیموں کے قریب پہنچا تھا تو وہاں پر پیغام پہنچا تھا مالک واپس آ جا۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں مالک سے پہلے جنگ کے دنوں میں ایک شخص تھا جو معاویہ کے لشکر کے 2 قدم پہ تھا، یعنی اس کے لیے اس کو مارنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، پورا قبضہ کر دیا تھا، یہ مولا کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ لیکن فرماتے ہیں معاویہ نے پیغام بھیجا کہ تو مجھے مار سکتا ہے، میری موت، میری گردن، میری شہرگ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری تلوار پر ہے، لیکن کہتا ہے اگر تو مجھے نہیں مارے گا میں تجھے رے کی حکومت دوں گا۔ اس کو بھی رے کا وعدہ دیا گیا۔ فرماتے ہیں اگر اس کو مارتا، اس کی ایک تلوار اگر وہاں پہ چلتی، پورا عالم اسلام آج سکون میں ہوتا، کبھی کربلا نہ ہوتی، کبھی حسین شہید نہ ہوتے، کبھی حسن کے جنازے پہ تیر نہ چلتے، کبھی سکینہ یتیم نہ ہوتی، لیکن ایک حکومت کا وعدہ اس کو ملا کہ رے کی حکومت تمہیں ملے گی۔ اسی وقت اس نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور اس نے کہا میں معاویہ کو نہیں ماروں گا۔ یہ انسان جو نفس کا دھوکہ کھاتا ہے، مولا فرماتے یہ نفس ایک ایسی ورائی ہے مومن ہے مسلمان جو 24 گھنٹہ تمہارے ساتھ ہے، سوتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے بھی۔ مولا علی جب جنگ سے واپس آتے ہیں بدن پہ تیروں کے نشان ہیں، خون بہہ رہا ہے، فرماتا یا رسول اللہ کیا خدا مجھ سے راضی ہو گیا؟ رسول کی آواز آتی یا علی ابھی تو جہاد اصغر کر آیا ہے، جہاد اکبر باقی ہے۔ کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا، اپنے نفس کو موت دینا۔ اور یہ صرف واقعات پڑھنے کے اور واہ واہ کرنے کے نہیں ہیں کہ مولا علی کسی کو بچھاڑتے ہیں، اس کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں، وہ ملعون لعاب دہن مولا کے چہرے پہ پھینکتا ہے، لیکن مولا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں اس کو مار دیتے ہیں۔ پوچھا کہ علی کیوں کیا؟ مولا فرماتے کیونکہ میرا نفس شامل ہو گیا تھا۔ علی اپنی زندگی میں کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، یا خدا کے دشمن کو مارتا ہے یا رسول کے دشمن کو مارتا ہے، اور حسین نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں جس ملعون نے امام حسین کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا نا، یہ امام حسین کے لشکر میں تھا۔ امام حسین اس کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اب بھی وقت ہے کہ میرا لشکر چھوڑ کے چلا جا، اب بھی وقت ہے میرا ساتھ چھوڑ کے چلا جا، کیونکہ اگر نہیں چھوڑے گا، امام فرماتے 2 کنڈیشن ہے، اگر کربلا میں رہے اور حسین کی مدد نہ کی تو واصل جہنم ہو، لیکن اگر تو کوفے کی طرف چلا جائے شاید بچ، کیونکہ جو آنکھوں سے زہرا کے لال کو کٹتا ہوا دیکھے اور مدد نہ کرے، مولا فرماتے وہ جہنمی۔ لیکن اگر کوفے میں رہو توابین کی طرح اور مجھے شہید ہوتے ہوئے نہ دیکھو تو شاید بچ سکو۔ امام فرماتے چلا جا، چلا جا، اب بھی وقت ہے، نکل جا۔ کہ تو نہیں مولا میں رکوں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ پھر امام اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابھی اس وقت اگر تجھے حسین سے کچھ مانگنا ہے مانگ لے، بعد میں کچھ مت کرنا۔ مولا فرماتے میری قمیص چاہیے تجھے دے دوں، جنگی لباس تھا۔ مولا فرماتے اگر یہ میرا کمر بند تجھے چاہیے ابھی کہو تجھے اتار کے دے دوں۔ پھر مولا اپنا ہاتھ بلند کرتے، فرماتے اگر میری انگوٹھی چاہیے میں تجھے دے دوں، جو تجھے مانگنا ہے مجھ سے ابھی مانگ لے، بعد میں کچھ نہیں کرنا۔ فرماتے اس نے نہیں سنا۔ جب حسین شہید ہو گئے، مولا کی گردن کٹ چکی، لاشا پامال ہو چکا، یہی شخص حسین کے لاشے کے اوپر آتا ہے، ایک مرتبہ مولا کا کمربند بھی اتارتا ہے، حسین کی انگوٹھی کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا نے کہا تھا اگر چاہیے تو ابھی لے لے، جو کچھ مانگنا ہے لے لے، لیکن اس وقت اس نے نہیں سنی، کیونکہ مولا جانتے تھے یہ کیا کرے گا۔ ایک مرتبہ مولا کی انگوٹھی کو دیکھتا ہے اور اتارنا چاہتا ہے، جناب زینب فرماتی ہے نہیں اتری، اس نے خنجر نکالا اور مولا کی انگلی کو کاٹ دیا۔ یہ نفس عزیزو ایک ایسا دشمن ہے جو انسان کو اہل بیت کا دشمن بنا دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے، کبھی بھی مطمئن نہ ہونا کہ تم اس سے جیت گئے ہو۔ کہ علماء فرماتے ہیں ہمیشہ یہ دعا کرو اے خدا مجھے عاقبت بخیر بنانا،
پوری زندگی علی کا کلمہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، لیکن ڈرو کہ آخرت میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ امام خمینی کے دوست و استاد، لیکن جب سکرات کا وقت آتا ہے امام خمینی اس کے سر پر بیٹھے فرماتے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ کہتا نہیں پڑھوں گا۔ کہ بھائی کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہ خدا بڑا ظالم ہے، الیاذ باللہ، خدا نے مجھ پہ ظلم کیا۔ کہ بھائی کیسا ظلم کیا خدا نے؟ کہ تجھے اتنا بڑا خمینی بنا دیا، دونوں ساتھ پڑھے ساتھ لکھے، لیکن خدا نے مجھے مقام نہیں دیا۔ یہ نفس آخری وقت میں بھی گمراہ۔ امام خمینی اتنا روئے، فرماتے پوری زندگی مذہب اہل بیت پہ رہا، لیکن آخری وقت میں شیطان نے اس کو آ کر گمراہ کر دیا۔ مولا فرماتے دعا کیا کرو، اس نفس کے حربے سے بچا کرو۔ اے مومن تیری روح تیرے نفس کے پنجرے میں ہے، کوشش کیا کرو اپنی روح کو اس نفس سے آزاد کرو۔ جب آیت اللہ بحر العلوم فرماتے ہیں کہ امام حسین نے ایک دن روزہ رکھا تو جناب زہرا رسول خدا کے پاس گئیں، کہنے لگی بابا میرے لال نے آج بچپنے میں پہلی مرتبہ ایک روزہ رکھا ہے، میں چاہتی ہوں آپ افطاری پہ آ جائیں اور میرے بیٹے کو کچھ نہ کچھ دیں، اپنی قدر و قیمت کو جانیے۔ حسین سفرے پر بیٹھے تھے، علی موجود تھے، حسن موجود تھے، بی بی موجود تھی، رسول خدا موجود تھے۔ ایک مرتبہ جب افطاری کا وقت ہوا تو نانا نے کہا میرے لال افطاری کر دے۔ امام حسین نے فرمایا نانا پہلے مجھے یہ بتائیے آپ مجھے کیا دیں گے؟ رسول خدا فرماتے حسین میں تیرے چاہنے والوں کو اپنی عبادتوں کا آدھا حصہ دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا علی کو کہا بابا آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا حسین میں تیرے چاہنے والوں پر اپنی عبادتوں کا پوری آدھی عبادتیں بخش رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں حسن بھیا تو مجھے کیا دے گا؟ مولا حسن فرماتے ہیں حسین میں نے تیرے چاہنے والوں کو اپنی آدھی عبادتیں دے دی۔ ایک مرتبہ پوچھتے اماں آپ مجھے کیا دیں گی؟ جناب زہرا فرماتی میرے لال میں نے بھی اپنی عبادتوں کا آدھا حصہ تیرے چاہنے والوں کو دے دیا۔ اب تصور کرو زہرا کی عبادتیں کیسی تھیں۔ کبھی ٹوٹی ہوئی کمر سے بی بی نے نماز پڑھی تھی، علی نے اپنے زخمی سر سے اللہ کی عبادت کی تھی، حسن نے اپنے کلیجے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے اللہ کی عبادت کی تھی۔ وہ حسن کہہ رہا ہے کہ میں حسین کے چاہنے والوں کو اپنی آدھی عبادتیں دے رہا ہوں۔ فرماتی جب حسین جناب زہرا کی شکم میں تھے تو بی بی جاتی رسول خدا کے پاس یا رسول اللہ بابا یہ کیسا بچہ ہے میری شکم میں جو رو رو کے کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں، جو رو کے کہتا ہے اماں میں بے کفن ہوں، جو رو کے کہتا ہے اماں میں سحقان ہوں، میری لاش کو پامال کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ بی بی رسول خدا کے پاس جاتی ہے، فرماتی ہے بابا یہ بچہ جو میری شکم میں ہے یہ کون ہے؟ رسول خدا فرماتے بیٹی یہ تیرا حسین ہے جو رو رہا ہے۔ فرماتی اماں میرے بچے کے ساتھ، بابا میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا جو کبھی کہتا ہے میں پیاسا ہوں، کبھی کہتا ہے اماں میں بے کفن ہوں، کبھی کہتا ہے اماں میری لاش کو پامال کیا جائے گا۔ رسول خدا فرماتے اے میری بیٹی تیرے لال کو کربلا کے میدان میں تکو تنہا ذبح کیا جائے گا، اس کی لاش کو پامال کیا جائے گا۔ فرماتی ہے بابا اس وقت آپ ہوں گے کہ بیٹی میں نہیں ہوں گا، کہ بابا اس وقت علی ہوں گے کہ علی نہیں ہوگا، کہ بابا اس وقت حسن ہوں گے کہ حسن نہیں ہوگا، کہ بابا جب میرا بیٹا مر جائے گا شہید ہو جائے گا کوئی میرے بیٹے پہ رونے والا ہوگا؟ کہ ہاں میری بیٹی اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جن کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ اس وقت جناب زہرا دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں بابا قیامت کے دن میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک یہ جنت میں نہیں جاتے۔ فخر کرو کہ زہرا نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔
بی بی کی زباں پہ تیرا نام ہے، تجھے بی بی نے یاد کر کے رویا ہے۔ فرماتے مولا اے مومن جب عزاداری حسین میں آؤ، جب فرش حسین پہ آؤ، یہ یاد کر کے رو کہ اے مومن دو ہی ایسے آنسو ہیں جو تجھے جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، ایک حسین کی عزاداری میں رونا، ایک اپنے گناہوں پہ آنسو بہانا۔ اور آئیے آج خدا کو شہزادے کا واسطہ دیتے آئے جس شہزادے سے حسن کو بڑا پیار تھا۔ فرماتے جب مولا حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے تو بی بی زینب نے ایک چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ جب یہ جنازہ گھر سے نکلا تھا تو بی بی دلاسے دے رہی تھی کہ قاسم ابھی تیرے بابا کا جنازہ نکلا ہے۔ ابھی بی بی سمجھائی رہی تھی کہ اتنے دن میں دوبارہ جنازہ واپس آ گیا۔ قاسم نے بچپنے میں ہی اپنے بابا کے جنازے کو چھلتی ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب مولا سے پوچھا گیا نا مولا باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ فرمایا ماں کے لیے سب سے مشکل کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جب جوان بیٹا مارا جاتا ہے۔ فرماتے جب حسن کو زہر دیا گیا، ایک مرتبہ جگر کے ٹکڑے مولا کے منہ سے نکلنے لگے، امام حسین نے تشت کو آگے کیا۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے فرمایا حسین بھیا جلدی اس تشت کو چھپا دے۔ کہ بھیا تشت کو کیوں چھپاؤ؟ کہا حسین ابھی بہنیں آنے والی ہیں، کہیں ان ٹکڑوں کو دیکھ نہ لے۔ میں کہوں گا مولا آپ نہیں چاہتے آپ کے جگر کے ٹکڑے کوئی بی بی دیکھے؟ ارے کربلا میں زینب نے قاسم کے ٹکڑوں کو کس طرح دیکھا ہوگا؟ ایک مرتبہ حسن کہنے لگے بھائی میرا سینہ بڑا دکھ رہا ہے، زہر بڑا عجیب تھا، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، مجھے لٹا دے بستر پر۔ جب حسین نے حسن کو لٹا دیا، بنی ہاشم کی عادت تھی اپنے بچوں کو سینوں پہ سلایا کرتے تھے۔ قاسم کی عمر چھوٹی تھی، دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ بابا کے سینے سے لپٹ کر سو گئے۔ ام فروا دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، قاسم بابا کے سینے سے اتر جا، بابا کو بڑا درد ہے سینے میں۔ امام حسن نے کہا میرے بیٹے کو میرے سینے سے نہ اٹھانا، میں اپنے بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر مولا فرماتے اے ام فروا ایک وقت آئے گا میرا بیٹا بڑا پریشان ہوگا، میں تمہیں اپنا تعویذ دے رہا ہوں، جب میرا بیٹا پریشان ہو نا اس وقت یہ تعویذ میرے لال کو دے دینا، اور ام فروا یاد کرنا جب میرا حسین کربلا کی طرف جائے تو میرے قاسم کو ضرور بھیجنا۔ فرماتے جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا تھا، جناب ام فروا قاسم کو لے کر آتی ہے، فرماتی آقا حسین حسن کی وصیت تھی میرے لال کو لے جاؤ، اگر زحمت نہ ہو تو میں بھی قافلے میں چلنا چاہتی ہوں۔ فرماتے جب شب عاشور آئی، جناب قاسم خیمے میں آتے، فرماتے چچا جان کل کیا شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے؟ حسین کو بڑا پیار آیا، فرماتے قاسم کل شہید ہونے والوں میں اصغر کا بھی نام ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ قاسم کو جلال آیا، انگڑائی لی، کہا چچا کیا ان ظالموں کی اتنی جرت کے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین کو بڑا پیار آیا، قاسم کو سینے سے لگایا، کہا نہیں میرے لال میں اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا، کوئی خیمے میں نہیں آئے گا۔ میں کہوں گا مولا قاسم اس وقت کہاں تھے جب شام غریبہ آئی تھی؟ ارے کسی ظالم نے زینب کی چادر کو چھینا تھا، اس وقت کہاں تھے جب کسی ظالم نے سکینہ کو تماچے مارے تھے؟ جب کسی نے مولا زین العابدین سے کہا تھا نا کہ مولا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ مولا فرماتے مجھے ایک سوال کا جواب دے، اگر کسی جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کے سر سے چادر اتاری جائے وہ جوان بیٹا کیا کرے گا؟ کہ مولا مر جائے گا۔ مولا فرماتے 40 سال گزر گئے میں سجاد زندہ ہوں۔ میں کہوں گا مولا قاسم کاش آپ ہوتے اور دیکھتے آپ کی ماں کی چادر کس طرح اتر رہی ہے۔
فرماتے صبح ہوئی، سب سے پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی میرے عزیزو، کربلا میں مرنا آسان تھا لیکن جینا مشکل تھا۔ جو پہلے چلا گیا مر گیا، لیکن جو زندہ رہا اس نے عباس کے بازو بھی کٹتے ہوئے دیکھے، جو زندہ رہا اس نے اصغر کی گردن میں تیر کو بھی لگتے ہوئے دیکھا۔ فرماتے سب شہید ہوتے جاتے تھے، قاسم کا دل تڑپتا تھا۔ ماں کہتی تھی قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، گیا کیوں نہیں؟ کل کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہ ام فروا تو سید زادی نہیں، یہ تیرے دودھ کا اثر ہے، قاسم جلدی جا، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا۔ فرماتے قاسم حسین کے پاس، چاچا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین فرماتے تھے قاسم میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرا حسن یاد آتا ہے، چہرے چہرے سے مجھے حسن کی خوشبو آتی ہے کہ قاسم میں تجھے نہیں بھیج سکتا۔ فرماتے علامہ طاووس فرماتے ہیں، ابن طاووس فرماتے ہیں جناب قاسم جس طرح چھوٹے بچے اپنے گھٹنوں پر سر کو رکھ کے روتے ہیں نا، جناب قاسم نے گھٹنوں پر سر کو رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ یتیم بچہ جب روتا ہے نا تو ماں برداشت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ میں فرمانے کا بیبیوں جا کر دیکھو میرا لال رو کیوں رہا ہے۔ جیسے قاسم کو لایا گیا کہ میرے لال کیوں رو رہا ہے، کہ اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ام فروا کو حسن کی وصیت یاد آئی، تعویذ کو نکالا کہ بیٹا تیرے بابا نے کہا تھا جب مشکل کا وقت آئے تعویذ کو کھولنا۔ جیسے تعویذ کو کھولا لکھا تھا میرے لال قاسم اگر اپنے چچا کو پیاسا پاؤ تو مدد کرنا، اگر اپنے چچا کو غریب پاؤ تو مدد کرنا، اگر اپنے چچا کو تنہا پاؤ تو مدد کرنا، حسن بن کے مدد کرنا۔ فرماتے ایک مرتبہ بڑی خوشی سے تعویذ کو حسین کے طرف لے گئے۔ جیسے حسین نے تعویذ کو بڑھا، ایک مرتبہ قاسم کو گلے لگا کر کہنے لگے اے میرے بھائی حسن تجھے میں یاد تھا، میری پیاس تجھے یاد تھی، میری تنہائی تجھے یاد تھی۔ عمر بڑی چھوٹی تھی قاسم کو۔ فرماتے جب گھوڑے پہ بٹھانا چاہا، جب زرہ کو پہننا چاہا تو قاسم کا بدن چھوٹا تھا، زرہ بڑی تھی، لیکن حسن کے لال کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ عزیز و روایت کے جملے گئے، جب جناب قاسم میدان کی طرف بڑھے، کربلا کا جو بھی شہید جب بھی میدان میں گرا سب نے حسین کو آواز دی تھی، لیکن قاسم کربلا کا اتنا چھوٹا شہید تھا، ارے جب گھوڑے سے گرا تو حسین کو آواز نہیں دی۔ ایک مرتبہ فریاد بلند کی اماں اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ فرماتے جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی تھی۔ ایک ایرانی شاعر اپنی شاعری میں کہتا ہے جیسے قاسم کی نگاہ حسین پہ پڑی، فریاد کر کے کہنے لگے اے امو ببین قاسم ذرا، اے چچا ذرا میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھے، جس طرح دادی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ارے میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہے۔ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا کہ جیسے حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، کہیں پہ قاسم کی لاش نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حکم دیا اے قاسم امام ہو کر کہتا ہوں اپنے چچا کو آواز دو۔ ایک مرتبہ مغرب سے آواز آئی جی میرے مولا، مشرق سے آواز آئی جی میرے مولا۔
حسین نے اپنی ابا کو اتارا، زمین پہ بچھایا، ارے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، نجف کی طرف منہ کیا، کہا بابا علی خیبر کو فتح کرنا آسان ہے مگر یتیم کی لاش، بابا یتیم کی لاش کو اٹھانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ گٹھڑی کو باندھا، اپنی پیٹھ پہ رکھا، قاسم کی لاش کو